جیسے ایک صحابی ہیں، کالا سرنگ ہے، شکل بھی اچھی نہیں ہے، ایسے اداس بیٹھے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی خیریت ہے؟ کہنے آج بس ٹھیک ہے، منہ بنایا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری شادی ہو گئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اچھا فلاں وہ لڑکی ہے، جا اس کو، اس کے ماں باپ کو میرا پیغام دے، جا کے میں نے کہا ہے اس سے جا کے شادی کر لے. اور دوڑے دوڑے گئے، ماں باپ کو بتایا. ماں باپ نے کہا ہم تجھ سے نہیں کریں گے. اس نے کہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بیٹی نے اندر سے آواز کہا بغیر دیکھے کہ ابا جان آپ کو پتہ نہیں کس نے پیغام بھیجا ہے، اگر اللہ کا لاڈلا نبی ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہوئے گا، آفت آ جائے گی، میں تیار ہوں. اب یہ دوڑے دوڑے واپس آئے، پھر آگے منہ بنا کے بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا؟ نہیں. کہا جی وہ تو مان گئی. کہا پھر؟ کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں شادی کس چیز سے کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں دی، کہا یہ لے جا کے ان کو فروخت کر کے شادی کا سامان آج ہی شادی. اب دوڑے دوڑے شادی کرنے جا رہے ہیں. نوجوان خوبصورت لڑکی، خاندان والی، یہ رنگ بھی اچھا نہیں، شکل بھی اچھی. اب جناب سامان لے کے نکاح کے لیے جا رہے ہیں. ادھر اعلان ہوا کہ بھی جماعت جا رہی ہے مسلمانوں کی ایک دعوت کا کام کرنے، اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، دعوت اللہ کے لیے. بتاؤ مسلمانوں کی ضرورت ہے، کون چلتا ہے ہمارے ساتھ؟ اب اعلان ہو رہا ہے، یہ اب اس جماعت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لڑکی کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے سارا سامان دیا، گھوڑا لیا، کچھ سامان لیا ساتھ کا، اور گئے اور اللہ کے راستے میں جان گئے. میرے پیاروں کیوں کہ آخرت کا پکا یقین. وہ صحابی ہیں حضرت حنظلہ، پہلی رات بیوی سے شادی ہوئی ہے اور ملاپ کیا ہے اور نہانے جا رہے ہیں، ابھی نہائے بھی نہیں ہیں اور اعلان ہوا جی جماعت جا رہی ہے، کون چلتا ہے؟ جناب اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہوئے. میرے پیاروں کامیابی انسان کے دل پہ ہوتی ہے، ناکامی انسان کے دل پہ ہوتی ہے. یہ جو سارے ہم آئے نا، ہمارے پاس دنیا کی بہت چیزیں تھیں، لیکن خدا کی قسم آپ کو بتا نہیں سکتے دل کا کیا حال تھا. اور یاد رکھنا میرے پیاروں کہ میں 99 تک نا، سن 99 تک میرے حالات بہت اچھے تھے. جیسے فرعون کے حالات بہت اچھے تھے، نہ سر درد نہ کوئی، بڑے مزے سے زندگی گزارا، بالکل ایسے حالات، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ تبلیغ والے اتنے خطرناک لوگ ہیں، یہ پہنچ جاتے ہیں دروازہ کٹکھٹانے. اللہ پکڑتے نہیں کسی کو جب تک پیغام نہ پہنچے، یہ اللہ کی سنت ہے، پورا پیغام سمجھاتے ہیں. یہ تبلیغ والے بہت تیز ہیں. میں نے حالانکہ مجھے پتا تھا یہاں تبلیغی جماعت کا کام ہے، تو میں نے شیشے ایسے لگائے ہوئے تھے کہ اندر سے باہر نظر آتا ہے، باہر سے اندر نظر نہیں آتا. یہ آتے تھے بیچارے 5-5 10-10 دروازہ باہر سے دیکھا، کہا نہیں ہے گھر میں، پھر چلے جائیں. لیکن بہت تیز ہیں، چھوڑتے نہیں، پیچھے چپک جائے نا، یہ آ جائے نا ان کی لسٹ میں نام، پھر یہ بڑی مشکل سے نکل. اب جناب 1-2 سال چکر لگاتے رہے، بہت صحیح. لیکن پہلی دفعہ اب وہ انہوں نے کیا کیا، تیز تو ہوتے ہیں، اللہ نے ان پہ دماغ تو ان کا کھولا. انہوں نے ہمارا ایک کھلاڑی پکڑا، مشتاق، بالکل معصوم سا، اس کو تو پتہ نہیں تھا کیا تبلیغ والے کرتے ہیں. انہوں نے کہا چلو جی آ جاؤ تسی، انہوں نے کہا تم تو آ جاؤ. مشتاق کو پکڑ لیا، بنا جنت سنائی، جنت سنائی، جنت. مشتاق نے کہا چلے. مشتاق نے کہا آپ کو سعید بھائی سے ملا. انہوں نے کہا مجھ سے تو ہٹ. مشتاق میرے گھر لیا اور انہوں نے پیچھے ہو گئے. انہوں نے کہا آپ دروازہ کٹکنا ہے، ہمیں نہیں کھولتے. دروازہ کٹکنا، میں نے اندر سے بٹن دبایا، سارے کے سارے جی 8 کی فوج آ رہی ہے اندر گھس گئے. اور پہلے دن آگے 1 گھنٹے بات سنائی، بس بات سنائی ہے. اب گئے، میں کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس دن سے پھر حالات خراب ہونے شروع، اور آہستہ آہستہ دل بے چین، آہستہ آہستہ اسباب خراب، آہستہ آہستہ ادھر نقصان ادھر نقصان. گاڑی کھڑی کی، اس نے آگے ہڈی ماری مرسیڈیز پہ، شیشہ توڑ دیا، 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ چلتا. دن میں لاکھوں روپے کے نقصان ہوتے تھے میرے. میں پریشانی ہے، اگلی جماعت آئی اور پریشانی، جماعت آئی پریشانی. ہوگا بھائی اب نکلو گے نہیں، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. سن لیے بات، اب نہیں ہوتے حالات، پہلے سنی نہیں تھی. یہ میں پکی بات بتا رہا ہوں، میں نے آج تک نہیں دیکھا جس کے اندر بات پہنچی ہے وہ حالات ٹھیک نہ ہو. زہر کھا لی ہو، مرے نہ، یہ ہو نہیں سکتا. یہ جو دعوت کی بات ہے نا میرے پیاروں، یہ بول اللہ کو اتنے پسند ہیں. اللہ خود کہہ رہے ہیں اس سے بہتر کس کے بول ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بتائیں. اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں میرے پیاروں، اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور پھر خود بھی نیک اعمال کرنا اور پھر عام مسلمانوں کی طرف پھرنا اور کہنا میں تو عام مسلمان ہوں، بلکہ یہ فرمایا فخر کرنا اپنے اسلام. میرے پیاروں یہ دعوت کا کام امت سے چھٹ دیا. دیکھو میرے پیاروں، میرے پاس ایک لڑکا آیا سعودیہ، کہتا ہے سعید بھائی داڑھی پگڑی زبردست، متقی، تہجد گزار. سعید بھائی دل بہت بے چین، دل کو چین نہیں آتا. میں نے کہا بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ تم کبھی گئے ہو، جدہ میں رہتا تھا، جدہ میں کہا تم کبھی گئے ہو مکہ مدینہ بائی روڈ؟ کہتا بہت دفعہ. میں نے کہا کبھی حج کیا ہے بس میں؟ کہاں جی کیا ہے. میں نے کہا کبھی ایسا ہوا عرفات میں بس پھنس گئی ہو، گم گئی ہو؟ کہا بڑے دفعہ ہوا ہے کہ عرفات میں گم گئے، 8-10 گھنٹے بعد پہنچے. میں کہا جب عرفات کا راستہ بھول جاتا ہے آدمی
تو بتاؤ دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ کہا صحیح پہ بے چین، سارے بے چین ہوتے ہیں بس والے، یا اللہ عرفات، یا اللہ عرفات، عرفات، جب عرفات کا بورڈ آتا ہے ایک دم دل کو چین ہے۔ پکی بات کہا؟ میں نے کہا مسئلہ ہے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی سے کہہ دیجئے یہ ہے آپ کا راستہ، یہ والا راستہ، ہم سب اس راستے سے ہٹے ہوئے، تو ہمیں کیسے چین آ جائے؟ موٹر وے سے نکلے اور گھومے ایگزٹ پہ ایگزٹ پہ ایگزٹ، پاکستان سے نئے نئے آئے ہیں، نیویگیشن بھی پاگل ہوا ہوا ہے، اب جناب دل بے چین ہے، پوری فیملی بیٹھی ہے، کہاں گیا بھائی؟ سڈنی، وہاں سے آ رہے ہیں پرتھ سے، جیسے مولوی صاحب 8 دن لگے، اب بتاؤ پرتھ سے چڑھی گاڑی، اب سڈنی نہیں آ رہا، گھومے جا رہے ہیں، سڈنی کہاں گیا یار، 8 دن ہو گئے، ایک ایک منٹ بھاری لگ رہا ہے، دل بے چین ہے، سارے بے چین ہے، ایک دم سڈنی کا، او ابا سڈنی، ایک دم ابا واہ سڈنی، سکون آیا میرے۔ ہم میرے پیارو حضور والے راستے سے ہٹے ہوئے۔ حضور کا راستہ کیا تھا؟ یہ آپ کا راستہ، کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ میرے پیارو ہمارا کام تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، وہ چھوڑ دیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ اب ہم سارے دنیا میں پھنسے۔ ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے۔ اللہ محتاج ہے میرے پیارو کہ ہمیں 16 گھنٹے دکان پہ بٹھائیں، کاروبار میں، اور غیر مسلموں کی نوکری کرائیں۔ ہم نے میں نے جب ڈگری لی تھی نا، میں نے نیت کی تھی نوکری کرنے کی، اللہ نے نوکر بنا دی۔ جیسی نیت ویسی اللہ کرے۔ اللہ نے تو ہمیں ویسی قرآن میں کہا ہے کہ ایمان والو تم ایسی تجارت نہ بتاؤں تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے، تم اللہ کو رب بناؤ۔ اللہ رب ہے میرے پیارو، یہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ دیکھو مولوی صاحب نے بھی بتایا مغرب میں کہ جیل میں ہیں اور تخت مصر پہ بٹھا دیا بغیر الیکشنز کے، کوئی الیکشن نہیں لڑے، بس جیل میں دعوت کا کام کیا، اللہ نے دیکھو کیسا تخت دے دیا۔ میرے پیارو ہم دعوت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں، دیکھو اللہ زندگی کیسے بناتا ہے۔ سارا قرآن دیکھو، ہر نبی کی دعوت، ہر نبی کی اس پہ تکلیف۔ میرے پیارو دعوت کے بغیر ہمارے اعمال رنگ نہیں لائیں گے، یاد رکھنا۔ اذان دعوت تام ہے، پہلے اذان ہوتی ہے پھر نماز ہوتی ہے، پہلے نماز پھر اذان ہوئی ہے کبھی؟ پہلے دعوت تامہ اذان، پھر عمل ہے، پھر دعا ہے نماز کے بعد، دعوت نماز پھر دعا۔ ہم نے دعوت کو زندگی سے نکال دیا، ہمارا عمل ہماری دعائیں رزلٹ دے رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم دعوت کا کام چھوڑو گے کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد نہیں کریں گے، اور تم پہ ظالم بادشاہ مسلط کریں گے، اور قرآن اور حدیث جو وحی ہے اس کی برکات سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا۔ اس کی اتنی برکات ہے میرے پیار کہ اس سے محروم کر دیں گے۔ آج ہم سب محروم ہیں۔ قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، ہمیں قرآن سے شفا نہیں مل رہی۔ وجہ ہے ہم سے دعوت کا کام چھوٹ گیا۔ دعوت اللہ جس وجہ سے اللہ نے اس امت کو پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا چن کے، ہم بائی چانس مسلمان نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں چنا ہے میرے پیارو۔ یہ بائی چانس مسلمان یہ غلط فکر ہے۔ اللہ نے ہمیں فرمایا ہم نے تمہیں چنا ہے، ہمارے اندر وہ ساری صفات ہیں جو اس کام کے لیے ہونی چاہیے۔ گھر چھوڑنا، بتاؤ آپ سب نے گھر نہیں چھوڑا؟ ایک آدمی سے میں نے پوچھا، کہا صحیح بھائی 40 سال پہلے آیا تھا، 8-10 سال اکیلا رہا، بتاؤ کس کے لیے؟ ڈالر کے لیے، لیکن اللہ کے لیے 3 دن کے لیے کھوپڑی گھومتی ہے، یار یہ کہاں بھیج رہے ہیں اللہ کے لیے۔ یعنی جس ذات نے سب کچھ دیا میرے پیار۔ میں دبئی سے آیا، اپنے بھائی کو چاکلیٹیں لے کے آیا، میں کوئی $100 کی، اور میں نے بھائی سے کہا بھوک لگی ایک چاکلیٹ مجھے، کہا چلا اپنا کام کر بھائی، دے دی بس گئی۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، روح بھی اللہ کی، جسم بھی اللہ کا، ہاتھ پیر بھی اللہ کے، آنکھیں بھی اللہ کی، اور اللہ کہہ رہے ہیں بھی میرے دین کا کام کرو، نہیں اللہ یہ نہیں کر سکتے، باقی بتا کہاں جا۔ یہاں سے امریکہ جانے کو تیار ہوں، امریکہ سے افریقہ، افریقہ سے چائنا، چائنا سے جاپان، جاپان سے دبئی، لیکن اللہ کے لیے میں کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ میرے پیاروں ہماری زندگی نہیں بنے گی جب تک ہم واپس اپنے کام پہ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، اللہ فرما رہے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ میرے پیاروں اللہ کو ہماری عبادت نہیں چاہیے جو ہم کر رہے ہیں۔ تمام دنیا کے درخت قیام میں کھڑے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تمام دنیا کے درخت، اور تمام جانور رکوع میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یہ گھوڑے، گدھے، بھینس، گائے رکوع میں، بکری، اور تمام پہاڑ تشہد میں، اتحیات میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تمام پہاڑ تشہد میں، اتحیات میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور تمام رینگنے والے جانور سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ بتاؤ اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ ایک یہ بالش بھی نہیں ہے جو اللہ کا ایک فرشتہ عبادت نہ کر۔ کعبے کے اوپر بیت المعمور ہے، اس میں 24 گھنٹے طواف ہو رہا ہے، اور ایک فرشتہ طواف کرتا ہے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اللہ نے ہمیں اس لیے تھوڑی صرف پیدا کی،
یہ تو مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا میرے پیارو. اگر ہم یہ دعوت کا کام نہیں کریں میرے پیارو ہماری عبادت سے بلکہ ہم اور پھنسیں گے. بجلی کے بغیر میرے پیارو گھر کی کوئی چیز آن نہیں ہوگی، چاہے جتنی مرضی اچھی چیزیں لے آؤ، بجلی کے بغیر کام نہیں بنے گا. دعوت کے بغیر ایمان نہیں بنتا، ایمان کے بغیر عمل نہیں بنے گا، عمل کے بغیر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. حالات کو اعمال سے جوڑا ہے، اعمال کو ایمان سے جوڑا ہے، اور ایمان کو دعوت سے جوڑا ہے. دعوت اللہ دیں گے، ایمان بنے گا انشاءاللہ، اس سے عمل ٹھیک ہوگا، اللہ حالات کو ٹھیک کرے گا. یہ جو ہمارے سارے کھلاڑی یہ جو ساری دنیا گھوم گئے حالات کو ٹھیک کرے نہیں ہوئے، دعوت کے کام میں لگے، ایمان بنا، اللہ نے ایمان بنا کے عمل بنایا، عمل سے ماشاءاللہ حالات، اور 3 دن بعد 4 مہینے، 4 مہینے بعد 7 مہینے. اب محمد یوسف ماشاءاللہ ابھی 4 مہینے لگائے، 2 چلے لگائے، اب 7 مہینے کی جماعت بنا رہا ہے. پاگل تھوڑی ہے، پوری دنیا کا ایسا دوڑ لگائی. لیکن میرے پیارو یاد رکھنا ایک بات ہماری ابراہیم ڈیولا صاحب بڑی عجیب بتاتے ہیں، جس میں آج مسلمان پھنسے ہیں. ہوتا کیا ہے، میں نے کرکٹ شروع کی، اب ظاہر میں محنت کروں گا کئی سال، ایسے تھوڑی آج شروع کی کل کرکٹر بن گیا. اتنے رگڑے کھائے گراؤنڈ میں نے کرکٹ شروع کی، کئی سال رگڑے کھائے، اس کے بعد ٹرائلز ہوئے، میرے سلیکٹ ہوا، ٹرائلز ہوئے، خوب باؤنسریں پڑی مجھے، خوب بالروں نے چیک کیا، اس کے بعد سلیکشن ہوتا ہے. میرے پیارو اس کام میں بھی ایسے ہے کہ اللہ محنت کریں گے، پھر اللہ سلیکٹ کریں گے، ٹرائلز لیں گے، اللہ سلیکٹ دیں گے. اچھا تو میرے کام کا ہے، میں تیرے ٹرائلز دیتا ہوں. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے ہم ضرور ٹرائلز لیں گے، تھوڑے خوف سے، تھوڑے بھوک سے، تھوڑے جانی نقصان، تھوڑا مالی نقصان، اور تھوڑا تمہاری پھلوں کی کمیوں سے. 5 ٹرائلز اللہ نے قرآن میں کیا، ایک ہی آئے تھے. لیکن کہا اتنا ہی ٹرائل لیں گے جتنا اس میں طاقت ہے. دیکھو بھائی ٹیلنڈر کو اوپنر نہیں بھیجتے نا، اسپنر ٹیلنڈر اس کو نیا گیند کھلا دیے، ایسے تھوڑی. اللہ بھی ایسا نہیں کرتے میرے پیارو، جتنی طاقت ہے اللہ اتنا ہی گول ڈالتے. تو ہمارے ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جب انسان یہ اللہ کو رب بناتا ہے نا کہ اللہ اندر تارے میری لگی ہوئی تھی، میں ڈگری سے کامیاب ہوں گا، یا اللہ میں نے دیکھ لیا نہیں ہوا، اور ساری دنیا فیل ہو گئی. میں امریکہ گیا، ڈگری ہولڈر پیٹرول بھر رہا، پیزا ہٹ میں پیزا بیچ رہے، پورا امریکہ دیکھ گیا، جابز نہیں. میرے دوست کتنے اٹلی سے واپس بھیج دیا، جابز نہیں. پورا یورپ ریسیشن میں، پورا دنیا ریسیشن میں، جابز نہیں. تو ڈگری کی تار کٹی، پھر دکان کی تار، سب تاریں کٹے. اور ہمارے کام میں ہوتا ہے پہلی تار بیوی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، بچے ٹیڑھے، مسجد والے تنگ کرتے ہیں، امیر صاحب پھر کچھ کر دیتے ہیں، پھر فلاں کچھ کر دیتا ہے، پھر ساری تاریں کاٹنی ہے کہ میں نے اللہ سے جوڑنی ہے تار. تو میرے پیارو ہمارے ابراہیم صاحب مثال دیتے ہیں، ایک گھر میں کیا ہوا کہ ایک گھر میں یا جیسے خدا نہ مسجد ہے، اس میں اسپارک شروع ہو گئے، ادھر اسپارک ادھر اسپارک، بجلی میں گڑبڑ ہو گئی. تو جلدی سے امام صاحب نے کہا مین سوئچ بند کرو، بھائی یہ تو آگ لگ گئی، مین سوئچ بند ہو گئی. اب مین سوئچ بند کر دیا، الیکٹریشین کو بلایا، اس نے کہا جی آپ کی وائرنگ خراب ہے، نئی وائرنگ ڈلی. اب جناب نئی وائرنگ شروع کی. اب بتاؤ مسجد جتنی بڑی ہوگی اتنی بڑی وائرنگ ہوگی، اتنا ہی ٹائم لگے گا. ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر غلط وائرنگ لوگوں نے ڈال دی ہے 30 سال سے کہ ایٹم بم بڑا ہے، اللہ نہیں ہے. حالانکہ فرمایا ساری دنیا کے ایٹم بم مل جائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ قرآن میں چیلنج کر رہے ہیں دنیا کی ساری طاقتیں مل جاؤ، ساری طاقتیں، ساری پاورز، ایٹم بم والی، نیوکلیر ویپن والی، ایک مکھی تمہارے سالن سے کھانا لے کے اڑتی ہے، اس کو نکال کے منہ سے دکھا. چیلنج اللہ کر کہہ رہے ساری سائنس عقل مل جاؤ، ساری سائنس مل جاؤ، اور ساری سائنس مل کے ایک مچھر کا پر بنا کے دکھا دو. اللہ نے یہ چیلنج نہیں کیا مور بناؤ اس میں رنگ ڈالو، ایک مچھر کا پر بنا کے دکھاؤ. ہم کچھ بھی نہیں میرے پیار. یہ دل میں آ جائے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا. بغیر ماں باپ کے بچہ، بغیر باپ کے بچہ، آگ میں پال سکتے، کھلا سکتے، بغیر موسم کے حضرت مریم کو پھل کھلا سکتے ہیں. یہ دل میں آ جائے. کہا جب یہ اندر کی وائرنگ صحیح ہوں گی، نکل کے دین میں آئیں گے، جب آئیں گے اب مسجد آئے، پھر تھوڑا بیان میں بیٹھے، تعلیم میں بیٹھے، کشت میں گئے، اب یہ اندر وائرنگ چینج ہو رہی ہے. گھر چھوڑ کے آیا، چلو جی نماز میں، اب بیوی چھوڑ کے آیا، بچے صبح فجر میں، زور اثر میں دکان چھوڑ کے آیا، اللہ کے حوالے کر کے آیا، مغرب میں دوست، پھر عشاء میں بھی بچے، اب یہ نماز کے لیے چھوڑ کے آ رہا ہے، پھر اب یہ 3 دن گھر چھوڑ کے جائے گا، اب اس کا ایمان بن رہا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کیا کریں گے، اب اندر کی وائرنگ بدل رہی ہے، مین سوئچ لوہے محفوظ کا بند کر دیتے ہیں، اس کے حالات ذرا ٹائٹ کر دیتے ہیں. اب یہ گھبرا جاتا ہے. اس میں گھبرانا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، میرا بھی 2.5-3 سال مین سوئچ بند رہا ہے. میں ایسے نہیں، میرا گھٹنے کا فریکچر ہوا، تبلیغ میں لگتے ہی
پہلے ہی لگتے پہلا کام گھٹنا فریکچر ہو گیا، 6 مہینے کی کرکٹ گئی، اس کے بعد بیٹی مر گئی 6 مہینے بعد 3 سال کی، اگلا حال آیا، لیکن ماحول میں تھا ماشاءاللہ، اللہ والے تھے، علماء حضرات سمجھاتے رہے، اپنے اپنے حالات بتاتے رہے، ایک کی 6 بچیاں مری ہوئی، ایک کی 3 بچیاں مری ہوئی۔ یہ ہمارے مولوی وسیم صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں مولوی فہیم صاحب، وہ آئے مجھے سمجھا رہے تھے کہ یار بیٹا اس طرح ہوتا ہے ویسا۔ میں کہا مولوی صاحب جس کی بچی مرتی ہے اسی کو بات، بیٹا میری 4 بچیاں مر چکی ہیں چھوٹی چھوٹی، تو میرا ایک دم تسلی۔ تو میرے پیاروں پھر میں آیا بچی کے انتقال کے بعد، پھر یہ کلائی فریکچر ہو گئی، تو میرے ساتھ بھی ہلکے ہلکے ٹرائل، لیکن خدا کی قسم وہ 2-2.5 سال کے ٹرائل گزرے، اللہ نے وہ دیا میں سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ سے باہر۔ آپ سے گزارش ہے بھائی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم کھا کے کہتا ہوں سارے زمانوں کو جو 4 کام کرے گا کامیاب ہوگا، اپنے ایمان کو صحیح کرے گا، سارے نیک اعمال کرے گا، اور سب کو اس پہ لانے کی محنت کرے گا۔ اور جب یہ 3 کام کرے گا، اسے گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، ہو سکتا تھوڑا دنیا میں کمی ہو جائے، لیکن اللہ فرمایا ضروریات تو تمہاری میں پورا کروں گا، تمہیں ضروریات کا گھبرانے کی ضرورت نہیں، خواہشات کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ اس پہ صبر کر لینا۔ کبھی ہوگا جی شادی پہ جانے کا موڈ ہے، جی گشت کرنا پڑے گا، کبھی جی پوری فیملی شادی جا رہی ہے پاکستان، مجھے جی چلہ لگانا پڑے گا، کبھی کہہ رہے ہیں جی عید آ رہی ہے مجھے چلے پہ جانا پڑے گا۔ یعنی ان 3 چیز کام کرتے ہوئے اپنا ایمان بنانے میں، اپنے اعمال کرنے میں، اور سب کو اس پہ لانے کی محنت کرنے پہ اس کو صبر کرے گا، تھوڑا صبر کرے گا، فرمایا 4 کام کرنے والے قسم کھا کے کامیاب ہوں گے، باقی سب ناکام ہو جائیں گے۔ اور کہا یہاں تھوڑا سا صبر کر لے، اللہ کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد جو تیری خواہش میں ہوگا میں اس کو پورا کروں گا۔ تو بتاؤ کون کون اس دعوت کے کام کو اپنا زندگی کا مقصد بنانے کو تیار ہے؟ بتاؤ کہ ہم آج سے انشاءاللہ 4 کام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے روزانہ تھوڑا وقت دیں گے۔ دیکھو روز کرکٹ کی پریکٹس کرو گے تو کھلاڑی بنو گے، مہینے میں 3 دن پریکٹس سے کھلاڑی نہیں بن سکتے۔